بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہستی عبادت کے لائق ہو اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے عبادت کرنے والوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے اور اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والذی هو یطعمنی معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی 79ویں آیت مبارکہ تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ میں تو صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کس لیے کہ وہ ذات بابرکات، اس نے مجھے پیدا فرمایا اور اس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی۔ آج کا ہمارا سبق رب کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کو آگے بڑھایا ہے۔ والذی فرمایا کہ وہ اللہ، وہ ذات بابرکات وہی ہے، ہوا وہی ذات بابرکات ہے، یطعمنی جو مجھے کھلاتا ہے، وَيَسْقِينِ اور مجھے پلاتا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا خالقی و رازقی، میرے اللہ نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، وہی مجھے رزق دینے والا ہے۔ بما سخر ویسر من الاسباب السماویۃ والارضیۃ، زمین و آسمان کے تمام رزق کے اسباب اس ذات بابرکات کے لیے سامنے مسخر ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بادلوں کو چلایا، وہاں سے پانی نازل فرمایا، زمین کو زندہ کیا، زمین سے مختلف قسم کے اللہ رب العزت نے رزق کے اسباب پیدا کیے، اور پھر آسمان سے ہی پانی نازل فرما کر رب کائنات نے اسے اس قابل بنا دیا کہ انسان اور جانور اس پانی کو پی سکتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس حوالے سے کہا تو بہت کچھ، لیکن معمول کے مطابق میں انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام ابن جریر، امام مکی اپنی کتاب الہدایہ میں اور اسی طریقے سے دیگر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ والذی هو یطعمنی ویسقین، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، رب کائنات وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلی ذات ہے جو کہ انسانوں کو بلکہ ساری کی ساری مخلوق کو کھلاتی بھی ہے اور پلاتی بھی ہے، اور یہ خاصہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام قرطبی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی۔ فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ ہوا جو آیا ہے یہ تنبیہ کے لیے ہے، یہ عربی زبان کا ایک لطیف نقطہ ہے کہ ان غیرہ لا یطعم ولا یسقی، کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہ کھلا سکتا ہے اور نہ ہی پلا سکتا ہے۔ اور پھر اہل علم نے اس حوالے سے ایک اور چیز ہمارے سامنے رکھی ہے
کہ والذی هو یطعمنی ویسقین کا معنی ہے کہ واللہ سبحانہ هو الذی هیأ لی اسباب الرزق والمعیشت وانعم علی بالطعام والشراب فانزل المطر واخرج النبات وهو القادر على امساک رزقه ان شاء. بڑی قیمتی بات ہے، واحد و تفسیر سے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے میرے لیے رزق کے اسباب پیدا کیے، معیشت کے اسباب پیدا کیے، مجھے کھانا اور پینا بطور انعام عطا فرمایا، آسمان سے پانی نازل کیا، اس سے مختلف قسم کی رنگ رنگ کی جڑی بوٹیاں نکالی. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو رزق کو روک لیں، جس طرح کہ سورہ ملک کی 21ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، وہ ذات بابرکات جو تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنا رزق روک لے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ پانی کو خشک کر لیں. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. یہ سورۃ الملک کی 30ویں آیت مبارکہ ہے کہ آپ فرما دیجیے کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو تمہارے پاس پانی کون لے کر آئے گا؟ کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو بارش نازل کر سکے اور اس بارش کو نازل کر کے پھر زمین کو سرسبز و شاداب کر سکے؟ یہ استفہامی انکاری ہے، یقینی طور پر نہیں. یہاں پر تفسیر الروح والریحان میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ الْإِطْعَامُ وَالسَّقِي عبارتین عن مجرد خلق الطعام والشراب له وتملیکها إياه. فرماتے ہیں کہ یہاں پر کھانے اور پینے کا جو ذکر ہے نا، اس سے مراد صرف کھانے اور پینے کو پیدا کرنا یا اس کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا تعلق کسی بھی طریقے سے کھانے پینے کے ساتھ ہے. جس طرح کے انسان کچھ کھاتا پیتا ہے تو اس کے جسم میں طاقت آتی ہے، تو یہ طاقت کھانے پینے کے ساتھ منسلک ہے، اس پر انحصار کرتی ہے، تو پھر وہ طاقت بھی اللہ کی عطا کردہ ہے. اب اس طاقت کے استعمال کئی طریقے سے انسان کرتا ہے، اس طاقت کو کئی طریقے سے انسان استعمال کرتا ہے. اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ٹھیک ہے، اپنی نسل کو آگے بڑھانا، بیماریوں کا مقابلہ کرنا، مشقت والے کام کرنا. پھر اسی طریقے سے کھانے پینے کے ساتھ انسان کا خوراک کو چبانا، یہ صلاحیت بھی اللہ نے عطا فرمائی. نگلنا، یہ طاقت بھی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. ہمارے ارد گرد ایسے ان گنت لا تعداد بے شمار تو نہیں، لیکن کچھ انسان ضرور ہیں کہ جن کا چبانے کا، پیٹ میں چیز اتارنے کا سسٹم خراب ہو چکا ہے بیماریوں کی وجہ سے، ان خوراک کی نالیاں لگی ہوئی. پھر اس کھانے کو ہضم کرنا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس انسان کو الٹی کا معاملہ ہوتا ہے، وامٹنگ ہوتی ہے، اس بیچارے کی حالت کس قدر پتلی ہوتی ہے. اور پھر اس کھانے پینے کو جسم کا حصہ بننے کے بعد اس کا فضلہ پیشاب یا پخانے کی شکل میں خارج کرنا، یہ کام کس کا ہے؟ یقینی طور پر اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کا ہے. اور اس انسان سے بڑا بد نصیب کون ہے جو بذات خود رزق میں برکت کے لیے پیر صاحب کی خدمت میں نذرانے پیش کرتا ہے، بیماریاں دور کرنے کے لیے پیر صاحب کی خدمت میں نذرانے پیش کرتا ہے، اور پیر صاحب اس کے پیسوں سے اور اس جیسے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کے پیسوں سے علاج کروانے کے لیے، انہی بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے امریکہ، برطانیہ، یورپ جاتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے، جس طرح کہ تفسیر المراغی میں لکھا ہے کہ ہوا رازقی بما یسر من الاسباب السماویہ والارضیہ، وہ میرا رازق ہے جس نے مجھے آسمانی اور زمینی اسباب عطا فرمائے ہیں. اور
یہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے سلسلہ اپنے پاس رکھا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر اللہ نے یہ رزق کا سلسلہ انسانوں کے حوالے کیا ہوتا تو اللہ کی زمین پر کس قدر فتنہ و فساد پھیلتا۔ میں اس کے لیے آپ کو ایک مثال دوں گا۔ سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی اور اس تصویر میں دو مناظر ہیں اور دونوں مناظر کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ ایک آج کل کی تصویر ہے اور ایک سینکڑوں سال پرانی ہے۔ ایک مگرمچھ نے منہ کھولا ہوا ہے اور ایک پرندہ اس کے منہ میں اس کے دانتوں پر بیٹھ کر اس کے دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے خوراک کے ذرے نکال کر کھا رہا ہے، اور مگرمچھ منہ کھولے بیٹھا ہے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سوشل میڈیا پر وہ تصویر وائرل ہوئی اور ان دونوں تصاویر کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ یہ آج سے سینکڑوں سال پہلے ایک مسلمان سائنسدان نے دریافت کیا تھا معاملہ کہ مگرمچھ جب گوشت کھاتا ہے تو گوشت کے ذرے اس کے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں اور وہ خود اس قابل نہیں ہے کہ ان کو نکال سکے، تو وہ پھر پانی سے باہر آ کر، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ مگرمچھ پانی کے باہر آ کر منہ کھول کر گھنٹوں کے حساب سے بیٹھا رہتا ہے، اس کا منہ تھکتا نہیں۔ تو ایک مخصوص پرندہ ہے، اس کی چونچ کی مخصوص نوعیت ہے، تو وہ آ کر اس کے دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے ذرے نکالتا ہے، اس میں اس پرندے کا رزق ہے، اور ان ذروں کو جب تک نکالا نہیں جاتا تب تک مگرمچھ پانی کے اندر جا نہیں سکتا، کیونکہ وہ ذرے اس کو تنگ کرتے ہیں۔ علی ھذا القیاس ہم جب اس پر غور و فکر کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین ہمارا مزید پختہ ہو جائے گا، اور ہم اگر تھوڑا بہت ایمان ہمارے پاس موجود ہے تو اس میں مزید مضبوطی آ جائے گی کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے انسان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ صرف انسان کو ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوق کیسے کیسے رزق حاصل کرتی ہے۔ اور یہاں سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ کیوں کی ہیں۔ اس کے لیے دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ دو آدمی ہیں، دونوں کے پاس 10-10 کروڑ روپیہ ہے۔ ایک آدمی 10 کروڑ میں سے 4 کروڑ کی زمین خریدتا ہے، اس پر 4 کروڑ کی فیکٹری لگاتا ہے۔ اس فیکٹری میں سینکڑوں کی تعداد میں ملازم کام کرتے ہیں، چوکیدار سے لے کر ڈرائیور تک، الیکٹریشین سے لے کر فورمین تک۔ اب اس فیکٹری میں جو مال تیار ہوگا وہ ملک کے اندر رہے گا تو ملک کا فائدہ ہے، بیرون ملک جائے گا تو زر مبادلہ آئے گا۔ اب اس فیکٹری کے اندر جو سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں مختلف شعبوں میں، سب کو رزق ملا، اور اس آدمی کو بھی اللہ نے اسی ذریعے سے رزق دیا۔ 2 کروڑ اس نے سائڈ پہ رکھ لیا، کس لیے کہ اگر میری فیکٹری فیل ہو جائے تو میں سڑک پر نہ آ جاؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے، اس میں خیر و برکت ہے اگر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، اور لوگ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں۔ فیکٹری مالکان آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حالیہ سیلابوں میں انہوں نے پورا گاؤں اٹھا لیا کہ ہم سارا گاؤں تعمیر کریں گے۔ دوسری طرف یہ حلال راستہ ہے معزز خاتم حضرات، دوسری طرف حرام راستہ کیا ہے؟ ایک آدمی 10 کروڑ روپے بینک کے اندر فکس ڈپازٹ کروا دیتا ہے 10% سود کے حساب سے، اس کو ماہانہ 10 لاکھ روپیہ گھر بیٹھے مل رہا ہے سود کی شکل میں، رزق سے بھی مل رہا ہے، رزق سے بھی مل رہا ہے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ بیوی کے ساتھ لڑے گا، بچوں کو مارے گا، ہمسایوں کے ساتھ شرارتیں کرے گا، محلے داروں کے ساتھ پنگے لے گا، رشتہ داروں کے معاملات میں مداخلت کرے گا، لڑائیاں مول لے گا۔ کیوں؟ اس کو ماہانہ 10 لاکھ مل رہا ہے، جتنے مرضی خرچ کرتا رہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں سب سے اہم سبق ملتا ہے وہ یہ کہ رب کائنات نے ہمیں رزق عطا فرمانا ہے، اور وہ معاملہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، یہ بات ہمارے ہاتھ میں اللہ نے رکھی ہے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ رزق اکٹھا کریں یا کہ بے ایمانی کریں، 2 نمبری کریں، لیکن رازق اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں رزق کی کنجیاں نہیں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آیت مبارکہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی،
اس کے ساتھ ہی آج کے قرآن مجید کے سبق سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔